نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم آپ کو دوسری شادی کرنے کا وظیفہ بتائیں گی۔ یہ وظیفہ ایسے افراد کے لیے ہے جو کہ اپنی پہلی بیوی سے حد سے زیادہ تنگ ہیں اور دوسری شادی کے لیے فیملی سسرال یا بیوی کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس زبردست روحانی عمل کی برکت سے آپ فیملی کو بآسانی راضی کر پائیں گی اور مطلوب بھی بآسانی دوسری شادی کے لیے آمادہ ہو پائے گا۔ یہ ایک مجرب روحانی عمل ہے جس کی برکت سے آپ فیملی کے پریشر کو بالائے طاق رکھ کے اپنے معاملات کو بآسانی ہینڈل کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، بے شک یہ عمل ایک طلسماتی تاثیر کا حامل ہے، لیکن اس عمل سے بھرپور فیض حاصل کرنے کے لیے آپ نے اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن پر لازمی عمل کرنا ہے۔ یہ روحانی عمل ذرا طویل ہوگا، لیکن اس روحانی اور علمی گفتگو سے آپ تاحیات فیض حاصل کرتے رہیں گی۔ ناظرین محترم، دوسری شادی کے لیے بیوی کو منانے کا وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے۔ یا حب عالم حاضر کربت کاف ککرا کا یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو۔ سامعین محترم، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ پہلی بیوی دوسری شادی کی آپ کو ہرگز اجازت نہیں دیتی۔ یہ معاملہ ہم نے بیوی کے دماغ کو کنٹرول کر کے حل کرنا ہوتا ہے، جس کے بعد پہلی بیوی کی طرف سے ہر رکاوٹ اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بات بھی آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ ہر عمل کو کرنے کا ایک خاص طریقہ بھی ضرور ہوتا ہے، جس کو فالو کرتے ہوئے آپ کسی بھی وظیفہ سے حتمی فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ لوازمات اور محرکات درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، دوسری شادی کا وظیفہ آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل اور حسب تفیق صدقہ سے ہی شروع کرنا ہے۔ صدقہ اور نوافل ادا کرنا کسی بھی وظیفہ کا آغاز سمجھا جاتا ہے، جس کے بعد اللہ کی رحمت اور برکت کے خزانے آپ کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، دوسری شادی کرنے کا وظیفہ خاص تنہائی میں اور خوب توجہ کے ساتھ کریں، کیونکہ توجہ سے کیے گئے عمل ہی حاجت پوری کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں اور مطلوب فرد کی سوچ کو آپ کے لیے بآسانی بدل دیتے ہیں، اور بغیر توجہ سے کیے گئے عمل ہوا میں ضائع ہو جاتے ہیں اور مطلوب کی سوچ کو نہیں بدلتے۔ نمبر 3، اگر آپ گھریلو حالات کی وجہ سے حد سے زیادہ پریشان ہیں یا بیوی آپ کو حد سے زیادہ ذلیل کرتی ہے، تب کوشش کریں اس وظیفہ کے ساتھ نقش و سلیمانی لازمی تحریر کریں۔ نمبر 4، دوسری شادی کرنے کا وظیفہ آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور خاص خوشبو لگا کر ہی کرنا ہے۔ کوشش رہے وہ خوشبو پاس رکھی جائے اور حسب ضرورت وہی خوشبو استعمال کی جائے۔ ناظرین محترم، دوسری شادی کرنے کے لیے یہ بنیادی محرکات بے حد ضروری ہیں۔ ان کو فالو کیے بغیر آپ اپنی مشکلات سے نجات نہیں پا سکتے۔ ہم امید کرتے ہیں ویڈیو میں بیان کیا گیا عمل آپ کو صحیح سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ اب ہم ویڈیو کے دوسرا حصہ کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو اس وظیفہ کا طریقہ عمل اور تعداد کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ویڈیو کا یہ حصہ آپ کی توجہ کا بھرپور طلبگار رہے گا، اس لیے ہم تمام تر سننے والے افراد سے توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اوپر بیان کردہ ترتیب پر عمل کرتے ہوئے آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر لینا ہے۔ وقت اور جگہ کا انتخاب آپ نے ایسا رکھنا ہے جس میں کوئی بھی فرد آپ کو دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ڈسٹرب نہ کر سکے۔ جب آپ حالت سکون میں آ جائیں، تب آپ نے بیوی کو تصور کرتے ہوئے اوپر بیان کردہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے مکمل توجہ سے، سکون دل سے اور اپنی جائز حاجت کو تصور کرتے ہوئے ہی کرنا ہے۔ اس روحانی عمل کو آپ نے وقت کی ترتیب پر 14 روز تک اور 1100 تعداد میں جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اس زبردست عمل کی برکت سے بیوی دوسری شادی کی اجازت بآسانی دے دے گی، یا پھر اللہ کی طرف سے ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ وہ خود ہی اجازت دینے پر مجبور ہو جائے گی۔ ناظرین محترم، یہ عمل محض 14 روز کا ہے، جس کو آپ نے مطلوبہ ٹرم اینڈ کنڈیشن پر ہی پرفارم کرنا ہے۔ اس عمل کی برکت سے بیوی یا سسرال کا غیر حتمی پریشر کم ہوگا اور مطلوب فرد بھی دوسری شادی کے لیے بآسانی آمادہ ہو جائے گا۔ عمل یہ شرطیہ اور تجریب شدہ ہے، آپ بھی عمل کریں اور اپنی زندگی کو سکون میں گزاریں۔ ناظرین محترم، ویڈیو کا پہلا حصہ یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اس سیکشن میں ہم نے آپ کو
دوسری شادی کے لیے بیوی کو منانے کا وظیفہ مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کا یہ حصہ دوبارہ پھر سے ملاحظہ فرمائیں یا پھر مزید رہنمائی کے لیے آپ سلسلہ کے خلیفہ سے رابطہ کریں تاکہ وظیفہ کرنے میں آپ سے کوئی پریشانی یا کوتاہی کا معاملہ نہ رہے۔ اب ہم ویڈیو کے دوسرا حصہ کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو دوسری شادی کرنے کا تعویذ یعنی نقش حب سلیمانی کے بارے میں بتاتے ہیں، اور مزید آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ نقش مبارک دوسری شادی کے لیے کیا کردار ادا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، نقش حب سلیمانی لوگوں کی سوچ و فکر، وہم و گمان اور خیالات و نظریات کو بدلنے کی حیران کن طاقت رکھتا ہے۔ اس کی مزید وضاحت کے لیے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کنڈیشن میں اگر آپ کی بیوی آپ کو حد سے زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے یا تنگ کرتی ہے یا آپ کو سسرال والوں کے دباؤ کا سامنا ہے، تب یہ نقش مبارک آپ کے معاملات کو بآسانی کنٹرول کرے گا، اور اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ دوسری شادی کرنا جلد ممکن ہو جائے گا۔ یہ نقش مبارک دوسری شادی کے لیے دوسری عورت کو آمادہ کرنے کے لیے بھی بے مثل حیثیت کا حامل ہے، جس کا کوئی بھی انسان چاہ کر بھی توڑ نہیں کر سکتا۔ ہم آپ کی سہولت اور آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نقش مبارک کا PDF اسکرین پر شو کر دیتے ہیں تاکہ یہ نقش مبارک تحریر کرنے میں آپ کو ہر طرح سے آسانی رہے۔ اگر آپ اس تعویذ کو مطلوبہ ترتیب پر تحریر کریں گے تو انشاءاللہ آپ دونوں طرف سے ہی ذہنی اور دنیاوی سکون میں رہیں گی۔ یقین مانیں، اس نقش مبارک کے بعد آپ کی زندگی میں حیران کن پازیٹیو تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ اگر آپ کو اس نقش مبارک کی مزید معلومات درکار ہوں تو آپ سعیدہ کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے مزید رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ الغرض ناظرین محترم، دوسری شادی کے لیے وظیفہ اور تعویذ کا حوالہ یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اب ہم ویڈیو کے دوسرا حصہ کی جانب بڑھیں گے اور آپ کو دوسری شادی کی شرائط کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو کا یہ حصہ آپ مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ ناظرین محترم، دوسری شادی کرنا دین اسلام میں جرم نہیں سمجھا جاتا، لیکن سورہ نساء میں دوسری شادی کا حوالہ بڑا واضح موجود ہے کہ اگر تم انصاف کر سکتے ہو تو ایک سے زیادہ نکاح کرو، اور اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو بہتر یہ ہے کہ ایک ہی نکاح کیا جائے۔ سامعین محترم، یہ دوسری شادی کی پہلی شرط ہے، لیکن اگر آپ کی بیوی گستاخ ہے، بد زبان ہے یا آپ کو حد سے زیادہ تنگ کرتی ہے، تب بھی آپ دوسری شادی بلا جھجک کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، دوسری شادی کی تیسری اور اہم شرط یہ ہے کہ بیوی اولاد پیدا نہ کر سکتی ہو یا حد سے زیادہ بیمار ہو، تب بھی آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ لیکن فکرہ بڑا غور طلب ہے کہ اگر بیوی اولاد نہ پیدا کر سکتی ہو یا حد سے زیادہ بیمار ہو، لیکن نظریہ انصاف کے ساتھ، سامعین محترم، اس میں کوئی شک نہیں کہ دوسری شادی گناہ نہیں سمجھا جائے گا، لیکن ہمارے اس معاشرے میں تربیت کی کمی یا ریلیشن شپ فیکٹ میں اگنورنسی کی وجہ سے دوسری شادیاں اکثر ناکام ہو جاتی ہیں۔ یہ معاملہ اس فرد پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی عورت کو کس لیول پر تربیت دیتا ہے۔ یہ معاملہ اس مرد پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی عورت کو کس لیول پر تربیت دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے ریلیشن شپ کو چلانے کی قابلیت رکھتے ہیں تو بے شک آپ 4 شادیوں کو بھی بآسانی ہینڈل کر سکتے ہیں۔ الغرض ناظرین کرام، آج کا روحانی پروگرام یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اس علمی گفتگو میں ہم نے آپ کو دوسری شادی کرنے کا وظیفہ اور عمل مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے نوٹیفیکیشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔